سب سے پہلے اس مالک و مختار پروردگار کے حضور ہدیہ حمد بجات لاتے ہوئے اقرار کرتے ہیں کہ ہم سب اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اور اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں بیٹھنا اور چلنا سکھایا، بولنا سننا سمجھنا سکھایا، ہمیں انسان بنایا، اور جن گھروں میں پہلے سے اہل ایمان موجود تھے ان گھروں میں پیدا کیا۔ اس پاک ہستی پر اللہ تعالیٰ درود و سلام، جن کی وجہ سے آج ہم صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ وہ نبی، وہ رسول، وہ محبوب اور وہ صف انبیاء میں یکتائے روزگار نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی نگاہ سے اور جن کے فیض رسالت اور نبوت سے ہدایت کی کرنوں نے مشرق اور مغرب کے کفریہ بادلوں کو ختم کر کے ایمان کی صبح کو روشن کیا، اور درود ہو لا تعداد ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر، اہل ایمان پر۔ یہ مسجد شریف، اس میں ایک دفعہ پہلے بھی حاضری کا موقع ملا چند سال قبل۔ آپ حضرات خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر کا راستہ دکھایا، اور وہ لوگ اپنا ایمان ٹیسٹ کر سکتے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، کیونکہ مسجد میں بیٹھنے سے اگر ناگواری نہ ہو، دقت نہ ہو، تنگی کا احساس نہ ہو، تو اس آدمی کو مطمئن رہنا چاہیے کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل ایمان سے معمور ہے۔ تو یہ مسجد عبادت کی جگہ بھی ہے، اور یہ گوشہ عافیت ہے، سکون و اطمینان کا ایک مرکز ہے۔ میں اس مسجد کے عظیم علماء کرام، یہاں کے ائمہ، یہاں کے خطباء، یہاں کے مدرسین، ان کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے آج مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا، اور بالخصوص منتظمین حضرات جو آستانہ عالیہ پر تشریف لائے، درس مثنوی کی پاکیزہ محفل میں شریک ہوئے قاری صاحب کے ساتھ ان کی ہمراہی میں، اور انہوں نے جس محبت اور تعلق داری کے جذبات سے معمور ہو کر اس مرکز میں آنے کا کہا، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کی خیرات کو سمیٹنے کے لیے انہوں نے مجھے بھی اس خوبصورت پروگرام میں شریک کر لیا ہے۔ حضرات، وقت بہت مختصر ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کی مساجد، ہمارے گھر، ہمارے آستانے اور ہماری جتنی بھی تنظیمات اور ان کے تحت چلنے والے ادارے، ان کے کچھ خاص معمولات ہیں، اور ان معمولات میں سے ایک معمول یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو یاد رکھتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کو یاد رکھا۔ وہ اولیاء کرام جن کا ذکر سبھی کرتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ بھی ان کی شان میں ہمیں لب کشا نظر آتے ہیں، لیکن جس اہتمام اور جس شان کے ساتھ
پوری نیت کر کے مجلس سجا کر جس طرح ہم اپنا خراج محبت اور ان سے اپنی نسبت کو ظاہر کرتے ہیں، یہ ترہ امتیاز صرف اہل سنت والجماعت کو حاصل ہے۔ حضرات، آپ نے ابھی جان لیا کہ عظیم شخصیات کے نام سے موسوم یہ پروگرام، جن کا نام لینے سے ہی آدمی کی زبان پاک ہو جاتی ہے، جن لوگوں کے تذکرے سے محفل کا مزاج بدل جاتا ہے، اور میں اگر روحانی جہان کے اندر رہتے ہوئے آپ کو سمجھاؤں تو جس ولی کامل کا تذکرہ ہو رہا ہو، شرط یہ ہے کہ سننے والا اور سنانے والا مخلص ہو اور عقیدت کی بنیاد پر سن رہا ہو اور سنا رہا ہو، تو جس ولی کی بات ہو رہی ہوتی ہے یوں سمجھنا چاہیے کہ اسی ولی سے ملاقات ہو رہی ہے۔ کاملین سے ملنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں اس کو تفریعاً کہہ رہا ہوں جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اس پاکیزہ بیان سے، جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اگر ماہیان بحر پاک انبیاء، وہ فرماتے ہیں کہ اس بحر معرفت کے جو اصل تیراک ہیں وہ انبیاء ہیں، اور تمہیں اگر انبیاء سے ملاقات کرنی ہے تو قرآن اٹھا کے جہاں جہاں نبیوں کا ذکر ہے ان آیات کو پڑھتے رہو، تمہیں ان نبیوں کی ملاقات ہوتی رہے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی کامل سے ملنے کا یہ بھی ایک عارفانہ طریقہ ہے کہ یا اس کو پڑھو یا اس کو سنو، اور جس کی محفل لگی ہو سمجھو اسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ہم سنیوں کا بخت بیدار ہے کہ ہم اس مجلس کے ذریعے کبھی داتا کے پاس ہوتے ہیں، کبھی ہم معین الدین کے پاس ہوتے ہیں، کبھی ہم مہر علی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور کبھی ہم شیخ احمد فاروقی سرہندی کے پاس ہوتے ہیں، اور کبھی میلاد کا موقع ہے تو سرور انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حضرات، یہ بھی طریقے ہیں ملاقات کے، اور یہ خالص ملاقات ہے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہو سکتی، یہ پاکیزہ ملاقات ہے۔ تو گویا آج اس مسجد سے ہو کر ہم معین الدین اجمیری سے بھی مل رہے ہیں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مل رہے ہیں، ہم مہر علی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مل رہے ہیں، ہم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی مل رہے ہیں، اور ہم شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الفسانی سے بھی مل رہے ہیں۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ متقی ہو جاؤ، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور پھر اسی کی جانب بڑھنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو۔ کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے جو شے اس منزل مقصود تک لے جائے اسی کو وسیلہ کہتے ہیں۔ جس منزل کی طرف آپ جانا چاہیں، جو شے آپ کو اس منزل تک لے جائے وہ وسیلہ ہے، اور سب سے بڑی منزل اللہ رب العالمین کی ذات تک پہنچنا ہے، اور اس ذات تک پہنچنے کے لیے جتنی یہ بڑی ذات ہے اتنا ہی بڑا وسیلہ چاہیے، اور یہ وسیلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہاں تک اہل علم نے لکھا ہے کہ اس وسیلے سے بیعت مراد ہے، بیعت، کہ کسی مرد حق شناس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ تو وابتغوا الیہ الوسیلہ پر عمل ہو جائے گا۔
اور یہ بیعت شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ بیعت شروع ہوئی سرور انبیاء اور سیاح لامکان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب ان کے ہاتھ پر بیعت ہیں۔ یاد رکھو ہماری پہلی بیعت دست مصطفیٰ پر ہے، اور ولیوں کے ہاتھ پر بھی جو بیعت کی جاتی ہے بالآخر یہ ساری بیعتوں کی انتہا دست مصطفیٰ پر ہوتی ہے، چونکہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت نہ ہو تو یہ سارے کے سارے تعلق یہ ختم ہو جاتے ہیں، بے معنی ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی مقصود نہیں رہتا اور یہ قابل عمل نہیں رہتی۔ لہٰذا بیعت کے پیچھے نسبت مصطفیٰ کا پورا ایک ماحول موجود ہے، اگر وہ نہ ہو تو کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ان ہاتھوں پر جو آپ بیعت کر رہے ہوتے ہیں اصل میں یہ سارے کے سارے ہاتھ نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ حضرات نسبت کی بات ہے، اور نسبت کے بغیر کوئی منزل حاصل نہیں ہو سکتی، تعلق کے بغیر کوئی مقصود حاصل نہیں ہو سکتا، اور اس وسیلے کا مقصود بھی یہ ہے کہ کوئی ایسا مرد آپ کو مل جائے جو آپ کی دل کی دنیا کو بدل دے، جو آپ کے زبان کا ڈھنگ بدل دے، جو آپ کے شعور میں اللہ کی محبت کا سمندر موجزن کر دے، اور جو آپ کے اخلاقیات کو نبی پاک کے خلق سے دھو ڈالے، اور جو آپ کو اپنی تربیت اور اپنی صحبت سے کامل بنا ڈالے، تو یاد رکھو یہی سب سے بڑا وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ انسان کے اندر وہ تمام عادتیں جو اسے نیچے سے اوپر نہیں جانے دیتی، ان تمام عادتوں کو ختم کرنا ضروری ہے، چونکہ اللہ اعلیٰ ہے اس لیے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہو، اور اعلیٰ تک پہنچنے کے لیے سفلی عادتوں کو ختم کرنا ضروری ہے اور اعلیٰ عادتیں اپنانا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں بلندی کا سفر کرنا ہے تو بلند بخت لوگوں کے دامن کو تھامنا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اور اس نسبت کو بتانے کے لیے ہم جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ کس انداز سے اپنے رومیانہ قول کے ذریعے ہمیں نسبت کا فیض سمجھاتے ہیں۔ وہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک روٹی جو دسترخوان میں موجود ہے، پکائی کسی نے، فرماتے ہیں وہ روٹی گندم سے بنی ہے، آٹا بنا، گوندا گیا، ایک روٹی تیار ہو گئی۔ روٹی تیار ہونے کے بعد فرماتے ہیں وہ روٹی ہی ہے، جب تک دسترخوان پر ہے وہ روٹی ہے، جب تک توے پر ہے وہ روٹی ہے۔ لیکن رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کسی بشر کے منہ میں چلی جائے اور کسی انسان کے معدے میں چلی جائے تو فرماتے ہیں کہ یہی روٹی جو تھوڑی دیر پہلے صرف ایک دائرے کی شکل میں، گول شکل میں ایک قسم کی خوراک کی چیز تھی، نہ یہ بولتی تھی، نہ یہ سنتی تھی، نہ یہ سونگتی تھی، نہ یہ سمجھتی تھی، لیکن فرمایا یہی روٹی جب ایک انسان کے معدے میں گئی تو یہ زندہ ہو گئی۔ کیسے زندہ ہوئی؟ فرمایا کہ یہ اس کا تعلق، چونکہ یہ مردہ تھی، جب اس کا تعلق کسی زندہ کے ساتھ ہوا تو یہ روٹی، پھر اس کو روٹی نہ سمجھنا، یہ اس زندہ کے جسم میں جا کر اس کے جسم کا حصہ بن گئی، اور اب اسی روٹی میں دیکھنے کی قوت بھی ہے اور اسی میں بولنے کی قوت بھی ہے،
اور اسی میں چلنے کی قوت بھی ہے، اسی میں گرفت کرنے کی قوت بھی ہے۔ فرمایا اگر مردے کے سامنے روٹی رکھو تو اس روٹی کے اندر زندگی نہیں آ سکتی۔ فرمایا جب یہ کسی زندہ کا لقمہ بن جاتی ہے، کسی چلتے پھرتے انسان کے لیے یہی روٹی غذا بن جاتی ہے تو اس کے تن میں جا کر اس کا تن بن جاتی ہے اور زندگی کے مزے لینا شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح اے انسان، تجھے بھی کسی زندہ کی ضرورت ہے، تجھے بھی کسی باخبر کی ضرورت ہے، تجھے بھی کسی بیدار کی ضرورت ہے، اور تجھے بھی کسی صاحب اختیار کی ضرورت ہے، تجھے بھی کسی صاحب ورع، صاحب زہد و تقوی کی ضرورت ہے کہ تیرا نفس دنیا کی آلائشوں کی وجہ سے یہ تجھے موت کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اب اس موت کو اگر زندگی چاہیے تو کسی زندہ کے ساتھ نسبت چاہیے، اور یاد رکھو کچھ زندہ وہ ہیں جو زمین پر چلتے زندہ نظر آتے ہیں، اور کچھ زندہ وہ ہیں چاہے زمین کے اندر چلے جائیں تب بھی خدا زندہ کہتا ہے۔ تجھے ایسوں کی زندگی چاہیے جن کی زندگی زمین کے اوپر تک محدود نہیں ہوتی، وہ زیر زمین بھی تیرے لیے رہنمائی اور تیری آخرت کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو تحت لفظ میں سنو، چون تعلق یافت نان کہتے ہیں روٹی کو، با بالبشر، اصل میں لفظ ہے با ابو البشر، لیکن چونکہ جب اس کو جوڑتے ہیں تو وہ باب البشر بن جاتا ہے۔ چون تعلق یافت نا باب البشر، نان مردہ زندہ گشتو باخبر۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ روٹی چانگیر میں ہے، تھالی میں ہے، دسترخوان میں ہے، توے پر ہے، وہ مردہ رہے گی۔ فرمایا اگر اس روٹی کو زندگی چاہیے تو کسی کی نسبت چاہیے، کسی کے ساتھ تعلق چاہیے، اور فرمایا جب اس کا تعلق ابو البشر سے ہو گیا، اس کا تعلق انسان کے ساتھ ہو گیا، اور یاد رکھو اس سے مراد صرف وہ انسان نہیں جو صرف اپنی صورت کے لحاظ سے انسان نظر آتا ہو، بلکہ اس سے مراد وہ انسان ہے جو کسی مردہ بخت کو اپنے ساتھ ملا کر بیدار بخت بنا لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ نہریہ شریف زندہ باد۔ تو جناب رومی کس طرح فرماتے ہیں، محبت سے سماعت فرمائیں۔ چون تعلق یافت نا باب البشر، چون تعلق نان یافت باب البشر، نان مردہ زندہ گشت و باخبر۔ فرماتے ہیں یہی مردہ روٹی جب کسی بشر کے پاس گئی اور کسی کا لقمہ بن گئی تو پھر فرمایا یہ وہ مردہ روٹی نہیں رہی، یہ زندہ بھی ہو گئی اور باخبر بھی ہو گئی۔ فرمایا باخبر کون ہوتا ہے؟ کہ فرمایا باخبر وہ ہے جو بیدار ہے، اور بیدار کون ہے؟ جو آخرت کے لیے تیار ہے۔ جو آخرت کے لیے تیار ہے وہ بیدار ہے، اور جو بیدار ہے وہی باخبر ہے، اور باخبر اور بیدار بننے کے لیے کسی بیدار کی صحبت کی ضرورت ہے، کسی زندہ کی صحبت کی ضرورت ہے۔ اور اس طرح کہ زندہ کی صحبت نہ اختیار کرنا کہ جو تھوڑی بہت پونجی ہو وہ بھی ضائع ہو جائے۔ فرمایا اس زندہ کے پاس جانا جو تیرے مردہ دل کو زندہ کر دے، اس زندہ کی مجلس میں جانا جو تیری مردہ روح کو پھر سے
اب یاری عشق و مستی سے زندہ کر دے، وہ جو محبوب کے محبوبانہ جلووں میں گم کر تجھے شریعت و طریقت کا پابند کر دے۔ فرمایا ایسے کی مجلس میں جانا تو پھر دیکھنا تم یہی مردہ دل کے ساتھ جب جاؤ گے وہ اپنی صحبت کی تاثیر سے اس مردہ دل کو زندہ کر دے گا، اور جب زندہ ہو گیا تو باخبر ہو جاؤ گے۔ اور جس آدمی کے پاس خبر ہو وہ احتیاط کرتا ہے، خبر ہو احتیاط کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو اہل اللہ کے ساتھ نسبت کا سبب کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ بیعت ہوتے ہیں صرف بیعت ہونے کے لیے، اور بعض لوگ صرف اس لیے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں پیر صاحب کے ساتھ کو 15 خلیفے اکٹھے ہو گئے ہیں، 30-40 آدمی بھی ہیں، 15 گاڑیاں ساتھ ہیں، وہ یہ ماحول سے متاثر ہو کے بیعت ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، کہیں کثرت افراد دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو طریقت ایک سفر ہے، کوئی تماشا نہیں ہے۔ طریقت ایک قاعدہ، ایک کلیہ، ایک ضابطہ ہے، زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت لائے عمل کو طریقت کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو یہ 2-4 جلیاں مارنے کا پروگرام بھی نہیں ہے، ایک آدھ مجلس سے ذکر کر کے 2-4 جوان بوڑھے اکٹھے کر کے لنگر کھا کے چلے جانے کا نام بھی نہیں ہے، بلکہ طریقت کا اصل مقصود یہ ہے کہ انسان کا مزاج ایمانی ہو جائے اور شیطانی وسوسوں سے جان چھٹ جائے اور نفس کی آلائشوں سے پاک ہو جائے، اور اس کام کے لیے شیخ طریقت کا ہاتھ تھاما جاتا ہے تاکہ اس کی مجلس و معیت میں رہ کر وہ دنیا سے تعلق کم کر کے خدا سے تعلق زیادہ کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں آستانے کا مرید ہوں، فلاں پیر صاحب کا مرید ہوں، 2 لاکھ مرید ہیں، ان کے 4 لاکھ مرید ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ تصوف کی تعریف کسی تصوف کے کتابچے میں نہیں، کسی تصوف کے نصاب میں نہیں۔ آج جن کے لیے یہاں بیٹھے ہو، ارے ان کے پیچھے کیوں چلتے ہو اور ان کے نام کی مالا کیوں جپتے ہو؟ دیکھو وقت کے یہ سب وقت کے سالار ہیں، یہ نباز وقت ہیں، اور جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہی اصل میں بیدار لوگ ہیں کہ جب زمانے میں کوئی خرابی آئے، ماحول میں جب ابتری آئے، دین سے جب دوری آئے، تو ہمیں محی الدین جیسے، ہمیں وہ جن کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے۔ میں یہاں جو ایک خاص بات کرنے لگا ہوں وہ یہ بات ہے کہ جب فتنہ آتا ہے تو احیاء دین کرتے ہوئے یہ سارے اولیاء اللہ، یہ سارے اولیاء اللہ محی الدین بن کر اس زمانے کے فتنے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور آج آپ کے سامنے یہ ماحول، اگر آج نبی پاک کی ختم نبوت پر آپ فخر کر رہے ہیں تو کوئی مہر علی ہے نا جس نے اس میدان میں اپنی محبتوں کو پیش کیا؟ کوئی ایسا ہے جس نے مسند سے اٹھ کر میدان کارزار میں آ کر علم کی ساری صنعت لے کر اور علم کی ساری سوغات لے کر، نبی کا عشق لے کر، صاف دل لے کر میدان عمل میں قدم رکھا تو پھر مرزے جیسے کئیوں کے منہ کالے ہوئے اور ختم نبوت کا عقیدہ روشن ہو کے ابھر آیا۔ میں نے ایک بات کہی تھی گولڈے شریف میں، اور میں نے اس سٹیج پر یہ کہا تھا کہ یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں آج سے پہلے سٹیج پر کسی نے نہیں کی۔ بے شک گولڈے شریف میں ماشاءاللہ اجلہ مفتیان اعظام، اجلہ علماء کرام اس آستانے سے وابستہ ہیں، ایسے اساتذہ جو استاذ المدرسین ہیں، جو پڑھنے پڑھانے کے ساتھ جن کا علاقہ ہے، وہ لوگ اس سٹیج پر کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ
وخاتم النبیین، میں نے کہا اللہ نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین کہا، اور وہاں میں نے یہ بات کہی تھی، ختم نبوت کا پروگرام تھا کہ خاتم کیا ہوتا ہے، خاتم کسے کہتے ہیں؟ ویسے خاتم انگوٹھی کو کہا جاتا ہے، عربی زبان میں خاتم انگوٹھی کو کہا جاتا ہے، اور چونکہ پہلے دور میں دستاویز اور ڈاکیومنٹ کو سٹیمپ کرنے کے لیے انگوٹھی سے ہی سٹیمپ کر دیا جاتا تھا، وہ سٹیمپس بھی انگوٹھی کے اندر ہوتی تھیں، اور ہر آدمی اپنی سٹیمپ اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا، اور اس کو بھی خاتم کہتے ہیں، اس کو بھی خاتم کہتے ہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا میرا نبی خاتم ہے۔ کس بات کا خاتم ہے؟ فرمایا النبیین، جتنے بھی نبی آئے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک، یہ سارے کے سارے نبی ہیں۔ اور یہ سلسلہ چلا، یہ ایسے ہے جیسے ڈاکومنٹ شروع ہوتا ہے اوپر سے، اور لکھنا شروع کرو، اور جب وہ ڈاکومنٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اسے بند کر کے سر بمہر کر دیتے ہیں۔ سر بمہر کسے کہتے ہیں؟ اسے مکمل طور پر سٹیمپ لگا کر اسے بند کر دیا جاتا ہے، پھر اس لفافے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ اس کی سیل اگر قائم رہے تو کہتے ہیں یہ سلسلہ بالکل ٹھیک ہے، لفافے کو کسی نے چھیڑا نہیں۔ آپ کو پتہ ہے اب اس طرح کی سیل نہیں آتی، لیکن میں نے یہ سیل دیکھی ہے کہ بعض ایسے آپ کے پیکٹس ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ ایک خاص قسم کے سبسٹینس کے ساتھ وہ سیل کرتے ہیں، اور کھولنے والا اگر کھولے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پہلے سے کھلا ہوا ہے۔ اور تسی چونکہ نوجوان ہو، موبائلاں دے ڈبے دیکھیں نا جی، وہ تو سیل ہوندی ہے، بولو نا، وہ کہندے بھی جے سیل بروکن ہوئے یا نہ ہوئے تو پھر انہوں ایکسیپٹ نہ کرو جی۔ اس سے پتہ چلا کہ ایگزسٹنس آف سیل یہ اتھارٹی ہے کہ جو کچھ اندر ہے وہ کسی نے ہلایا جلایا نہیں ہے، جینون ہے۔ وہ سیل اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اب اس لفافے سے نہ کوئی چیز باہر آ سکتی ہے، نہ اندر کوئی داخل ہو سکتی ہے۔ اور زمانے میں جب بھی نبوت کی سیل کو کسی نے کھولنے کی کوشش کی، مسیلمہ کذاب جیسے آئے، انہوں نے نبوت کا یہ لفافہ کھولنے کی کوشش کی تو صدیق اکبر جیسے سامنے آ کر اس کا کلا کما کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارے دور میں اس صدی کے اندر جب اس لفافہ نبوت کو جو آدم سے چل کر محمد پر ختم ہوتا ہے، اس سیل آف دا پروفٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی نے کوشش کی مرزا کی صورت میں کہ ہم اس مہر کو چھیڑیں، تو اس مہر کو بچانے کے لیے مہر آ گیا۔ اس مہر کو بچانے کے لیے اللہ نے مہر کو بھیجا اور فرمایا وہ مہر بھی میری ہے، یہ مہر بھی میرا ہے۔ اس مہر پر جب کوئی بولے گا مہر سامنے آ کے مہر کی حفاظت کرے گا۔ حضرات ایسے ولایت نہیں ہوتی، یہ صرف آستانوں میں بیٹھ کے حق ہو کی جلیاں مارنا، یہ دیکھ سوکھا کم ہے، دال کھانا کڑا اوکھا کم ہے جی، لنگر پکیا ہوئے کھانا کڑا اوکھا کم ہے۔ لیکن وقت کے چیلنجز کا مقابلہ یہ یاد رکھو اولیاء اللہ نے کیا ہے۔ اور پھر آپ عرس منا رہے ہیں آج مجدد الف ثانی کا، کتنا بڑا جہاد کیا انہوں نے، کتنی بڑی آزمائش سے گزرے، اکبر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس دین الہی کو جو دین اکبری تھا اس کے خلاف کیسا علم جہاد بلند کیا۔ اور اگر ولایت صرف یہی ہوتی کہ بس بیٹھو فقیر اکٹھے کرو، دو چار جلیاں مارو، لنگر کھا کر ٹر جاؤ، تو پھر یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ لیکن ہم اگر ماضی میں دیکھیں، جہاں پر بھی ہمیں فتنہ سر اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں اس کا کلا کما کرنے کے لیے ہمیں کوئی اللہ کا ولی نظر آتا ہے، اللہ کا ولی نظر آتا ہے۔ اور پھر امام احمد رضا کیسے فتنوں کا مقابلہ کیا۔
زمانے میں فتنوں کا مقابلہ یہی آستانے کرتے ہیں، لیکن اس کے واسطے بھی ضروری ہے کہ جو آستانے میں بیٹھا ہے اس کو قرآن و سنت کا پتہ ہونا چاہیے۔ میرے خلیفوں کے ساتھ تو لڑائی نہیں ہو سکتی، ان کو ساتھ لے کے جاؤ۔ آپ کے خلیفے فتنے کے دوران آپ کی قرآن و سنت کا نور ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے ہر طرف علم کا فیضان ہی اصل میں آپ کے پیچھے ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے آپ فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جس آدمی کے اندر جہالت ہو وہ کبھی بھی فتنے پر قابو نہیں پا سکتا، اور جس آدمی کے سینے میں نور قرآن اور نور حدیث موجود ہو، یاد رکھو وہی زمانے میں فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو وارثین مسند ہیں، ان لوگوں کو وارث قرآن و سنت بھی ہونا چاہیے، ورنہ وہ فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور میں بس اب بات تو آگے نہیں ہو سکتی کہ وقت ہو گیا ہے، میں اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ امام اہل سنت، ہمارا عقیدہ ہے، ہم انہیں اپنا امام مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے، ساری عمر مانیں گے۔ انہوں نے علم میں کیا مقام پایا، نبی پاک کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام، اور پھر ایک وجود کے اندر اتنے یعنی مختلف علوم، جس کا تعلق سائنس کے ساتھ بھی ہو، جس کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ بھی ہو، حساب و کتاب کے ساتھ ہو، یعنی تمام سبجیکٹس کا اگر آپ نے کوئی مرکز و محور دیکھنا ہو، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ذات میں آپ کو وہ نظر آ جائے گا۔ لیکن اس ساری عظمتوں کے باوجود میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ سادات کرام کا احترام کتنا کرتے تھے۔ بس ایک چھوٹی سی میں ان کی ساتھ جو ریلیٹڈ ایک سٹوری ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وقت کا امام وہ نہیں ہوتا جس کے سر پہ پگڑی موٹی لگی ہو، اور وقت کا امام صرف وہی بھی نہیں ہوتا جو مناظر ہو بہت بڑا، بلکہ کچھ آداب ہیں، کچھ سلیقے ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ اخلاقیات ہیں۔ امام وقت بننے کے لیے علم بھی چاہیے، عمل بھی چاہیے، اخلاص بھی چاہیے، ادب بھی چاہیے۔ اس کے بغیر آپ کبھی بھی کمال حاصل نہیں کر سکتے۔ تو آپ کے اپنے محلہ بریلی میں آپ کو بلایا گیا، تو دعوت کی گئی، آپ تشریف لے جا رہے تھے، تو جنہوں نے آپ کو مدعو کیا تھا انہوں نے آپ کے لیے پالکی کا اہتمام کیا۔ پالکی کا اہتمام کیا، پالکی سمجھتے ہیں آپ؟ ڈولی، بلکہ ہماری زبان میں ڈولی کہتے ہیں، اردو زبان میں پالکی کہتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس پالکی اور جو ڈولی ہے اس کو اٹھانے کے لیے 4 آدمی ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پالکی میں بیٹھے، اور جب اس آدمی کے گھر کی طرف سفر شروع ہوا تو ابھی 2-4 قدم ہی چلی ہوگی، تو ایک دم کہا روکو اس کو، مجھے آگے نہ لے کے جاؤ، پالکی نیچے رکھو۔ ان پالکی برداروں نے آپ کے ارشاد پر پالکی کو نیچے رکھا، باہر آئے اور کہا مجھے سچ سچ بتاؤ، تم میں سے کوئی سید ضرور ہے، تم میں سے کوئی ایک سید ضرور ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں، لیکن یہ سوچو کہ وہ لوگ جن کا دل صاف ہے، جو با ادب ہیں، نسبت والے ہیں، وہ اگر بظاہر جانتے نہیں بھی ہیں تو خدا ان کے دلوں میں اپنے پیاروں کا تعلق پیدا کر دیتا۔ یہ بھی تو ایک کشف ہے نا، یہ بھی تو ایک کشش ہے کہ آل رسول کو محسوس کر لینا کہ مجلس میں اس وقت آل رسول موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں امام اہل سنت بننے کے لیے یہ صلاحیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جی فرمایا پالکی پوچھنے پر ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا میں حالات کا مارا سید ہوں، میں سید ہوں، حالات نے مجبور کیا اور مجھے یہ کام کرنا پڑا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ، آپ خود جانتے ہیں کہ ان کی آل بیت کے ساتھ محبت، غوث پاک کے ساتھ محبت، ان کے قصیدے
نبی پاک کے آل کے حوالے سے آپ کے جذبات، میں سمجھتا ہوں آل رسول کی ایسی تعریف اور ایسی محبت مجھے کسی اور کی شاعری میں نظر نہیں آئی جو اعلیٰ حضرت کی شاعری میں۔ فرمایا یہ عظیم دوش، یہ عظیم کاندے جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور جنہیں امام حسین حضرت فاطمہ الزہرا کی نسبت حاصل ہے، میں ان پر سوار ہوا، بہت معافی مانگی۔ انہوں نے کہا جی میرا کام ہی ہے، یہ کام نہیں، آپ معاف کریں مجھے معاف کریں۔ اور اس نے کہا معاف کرتا ہوں۔ اور زمانے نے دیکھا، حضرات آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ایک عالم، امام، مناظر اور کروڑوں انسانوں کی امامت کرنے والا، ان کی سربراہی کرنے والا، جب کہیں باہر نکلے گا تو شان و شوکت کے ساتھ نکلے گا اور اپنی جو شان علمیت اور شان اور وجاہت ہے اس کے ساتھ آئے گا۔ اور اعلیٰ حضرت بھی بہت خوبصورت امامہ سجا کر آئے تھے، اور زمانے نے دیکھا کہ آپ نے وہ امامہ اٹھا کر اس سید زادے کے قدموں میں رکھ دیا، اور ننگے سر زمانے نے امام احمد رضا کو دیکھا کہ وہ کس طرح ایک سید زادے کا احترام کر رہے ہیں۔ کہا مجھے معاف کر دو، میں اپنی ساری عزت آپ کے قدموں میں رکھتا ہوں، بے خبری میں مجھ سے ایسا ہوا ہے، مجھے محسوس ہوا کہ کوئی سید ہے جس کے کاندھے پر سواری ہو گئی ہے، یہ میرے لائق اور میرے شان کے موافق نہیں ہے، یہ میری دستار آپ کے قدموں میں ہے، مجھے معاف کرو۔ کہا میں نے آپ کو معاف کیا، کوئی آپ سے مواخذہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں۔ تو آپ نے اپنی دستار اٹھائی واپس اور کھڑے ہوئے، اور پھر متوجہ ہو کے کہا دل کو چین نہیں آ رہا ہے، ابھی تک اطمینان نہیں ہو رہا ہے، ابھی تک دل کی دنیا اس کے اندر زلزلہ برپا ہے اور کوئی اطمینان نہیں آ رہا۔ اس گناہ کی تلافی اسی طرح ہو سکتی ہے، تم پالکی میں بیٹھو گے، میں تمہیں اٹھا کے چلو، تمہیں پالکی میں بیٹھنا ہوگا، اور زمانے کا امام جسے احمد رضا کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں جس طرح میں نے اس پالکی میں بیٹھ کر سفر کیا، دنیا نے دیکھا، آج دنیا یہ بھی دیکھے کہ امام احمد رضا ایک سید زادے کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے لے جا رہا ہے۔ اور آپ یقین کریں اس پر باقاعدہ عمل کرایا گیا، اس سید زادے کو پالکی میں بٹھایا، ہزاروں کا اجتماع موجود ہے، اور وہ 3 افراد وہی ہیں، اور چوتھا فرد زمانے کا امام احمد رضا اس پالکی کو اٹھانے میں ان کا چوتھا ساتھی بن کر یہ بتا رہا ہے امامت اسی کو کہتے ہیں، قیادت اسی کو کہتے ہیں، نسبت اسی کو کہتے ہیں حضرات۔ لیکن آج حضرات ہم اگر اپنے بزرگوں اور اپنے اکابرین کے سلسلے کو بھول گئے تو پھر یاد رکھو ہمیں کوئی یاد کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ مجلس، اس طرح کی مجالس الحمدللہ ایک ذریعہ ہیں ان لوگوں کو یاد کرنے کا جنہوں نے زمانے کو ادب سکھایا، احترام سکھایا، نبی کی نسبت سکھائی۔ اور اس مقصد کے لیے یہ آج جو پروگرام ہوا، میں منتظمین اور قاری صاحب اور علامہ صاحب ان سب کا ممنون ہوں، اور آپ سب کا بھی، کہ آج آپ نے خوبصورت، مجھ سے قبل ہمارے خطیب اسلام، عالمی مبلغ اسلام علامہ حافظ محمد فاروق چشتی صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سماعت کی ہے، یقیناً ان کے خوبصورت کلام سے محظوظ ہوئے ہیں آپ۔ ادب، احترام اور نیکوں کی سنگت، اس کو نہ بھولنا۔ اور یاد رکھو جس پیر کے مرید ہو اس سے یہ کہنا ہماری تربیت کرو، بجائے تعویذ مانگنے کے، نیری دعائیں کرانے کے، تو اوکھا کام نہیں نا۔ اگر آپ نے ان کو پرکھنا ہے تو کہو کہ ہماری تربیت کرو، ہمیں وہ راستہ بتاؤ جو راستہ جنت کو جا رہا ہے۔ وہ جنت کا راستہ سے تعویذ اور یہ دم درود اور یہ چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ تربیت، اخلاق حسنہ اور معرفت کی باقاعدہ کتابیں ہیں، تصوف کا باقاعدہ کورس ہے۔ جس طرح آپ شریعت کا کورس پڑھتے ہیں، کامل کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے بولو کہ ظاہر تو شریعت سے درست کرنا ہے، باطن طریقت سے درست کرنا ہے، وہ کب درست ہوگا؟
تو یا تو وہ دوڑ جائے گا یا تسی دوڑ جاؤ گے، ایک بار اس میں سے ایک دوڑے گا ضرور، چونکہ جب تک کام مکمل نہ ہو بات بنتی نہیں ہے۔ اس لیے جس آستانے سے بھی تعلق ہو ان کے اکابرین کا طریقہ دیکھو اور اسے اپنانے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ خوبصورت مسجد، جیسے ہی ہم دور سے آئے گنبد کو دیکھا تو مدینہ یاد آ گیا، خوبصورت۔ اللہ اس مرکز کو اور جمی مراکز اہل سنت کو ترقیاں، کامیابیاں اور بلندیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔